دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا تم اس کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے اعراض کرو جو اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اختتام پر میں نے آپ حضرات سے ایک درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیں، اور امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے۔ گزشتہ آیتوں میں دوسرا ہوتا تھا نا، گزشتہ آیتوں میں جو گزشتہ درس ہوا ہے اس میں جہنمیوں کا تذکرہ تھا کہ ہم نے جہنم میں جانے کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کر رکھا ہے، اور وہ کون ہیں؟ تو اس میں 4 باتیں ذکر کی تھیں۔ ایک تو وہ کہ جو دل ہونے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے، دوسرے وہ جو آنکھوں کے ہونے کے باوجود دیکھنا نہیں چاہتے، اور تیسرے وہ کہ کان رکھنے کے باوجود سننا نہیں چاہتے یا حق نہیں سنتے۔ ایسے ہی ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں یا جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ غفلت میں پڑنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت جو آج تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے کہ کسی کے اندر یہ بیماریاں پائی جائیں کہ آنکھ ہے لیکن سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہے لیکن حق بات سنائی نہیں دیتی، اور دل ہے لیکن حق بات دل میں نہیں اترتی، تو اس کا آسان سا علاج اور آسان سا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اللہ کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ قرآن پاک میں جہاں بھی دعا کا لفظ آیا ہے ادعو، اس میں 2 معنی بیان ہوئے۔ ایک تو دعا حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی تقدیس بیان کی جائے، اس کی تکبیر بیان کی جائے۔ تو جتنی صفات ہیں، جتنے کام ہیں جو اللہ کی حمد سے، اس کی بڑائی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے دعا کہلاتے ہیں۔ اور دعا کا ایک اور معنی ہے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مانگنا، جس کو ہم کہتے ہیں مناجات۔ تو مناجات بھی دعا ہے، حمد و ثنا کا اظہار بھی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں ایک ضابطہ بتایا کہ دنیا میں تمہارے اندر اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اوپر والی آیتوں میں جس کا تذکرہ ہے، تو تم کو فوراً دعا کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اور دعا میں 2 معنی، تو حمد و ثنا اللہ کی بڑائی، اور پھر اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر کے احتیاج کو، ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ تو اب اس آیت میں جو اللہ کی صفات اور نام کا تذکرہ ہے
اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کی صفات بھی اکیلی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات اور ہستی کا نام ہے کہ جو اپنے سے وجود رکھتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس سبق کو کہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، جیسے ہی ایک ذات کسے کہتے ہیں، ایک ذات کا نام ہوتا ہے، اس نام کے کانوں سے ٹکراتے ہی جس کا وہ نام ہے اس کی شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں ذاتی نام۔ جیسے ایک شخص ہے عبداللہ، آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ کون ہے، اب اس عبداللہ کا لفظ آپ کے کانوں سے ٹکرایا تو عبداللہ کا پورا سانچہ، اس کا پورا خاکہ، اس کی پوری شخصیت، اس کی صفات، وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، طاقتور ہے، تمام صفات کے ساتھ عبداللہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایسا کون سا نام ہے کہ جس کو ذکر کرتے ہی اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ذہن میں آئے؟ ظاہر ہے وہ کون سا نام ہوگا، وہ لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ ہی ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ذکر آتے ہی اللہ اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے عقائد میں، علم کلام میں اللہ کا جو تعارف ہے، اللہ کی جو تعریف کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے، اللہ هو الذات الواجد الوجود، اللہ وہ ذات ہے جو خود ہی سے موجود ہے۔ میں نے آیت الکرسی کے ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی اور القیوم پر میں نے جب گفتگو کی تھی، یہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ذات جو واجد ہے، وجود ہے، یعنی اپنا وجود خود رکھتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے سے وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس کو کسی نے بنایا، اس کو کسی نے ایجاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود سے موجود ہے۔ ایک تو یہ، اسی لیے فارسی میں اللہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خدا۔ خدا، یہ لفظ خدا جو ہے یہ فارسی میں ہے، تو فارسی میں خدا کا معنی کیا ہے؟ وہ جو خود سے ہے۔ خدا وہ جو خود سے ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں۔ اللہ وہ ہے جو خود سے ہے۔ تو ایک تو پہلے اللہ کا نام کانوں میں آتے ہی ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ ذات واجد الوجود کا نام ہے۔ دوسرے، المجتمع لجمیع صفات الکمال، غالباً میں تقریباً یہ تعریف تقریباً 25 سال بعد میں سنا رہا ہوں، الفاظ شاید اوپر نیچے ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن پڑھا تھا 25 سال قبل۔ اللہ کون؟ اللہ هو الذات الواجد الوجود الواحد، ٹھیک، المجتمع لجمیع صفات الکمال، ہاں یہ برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات جو واحد و اکیلی ہے اور تمام دنیا میں جتنی صفات کمال پائی جاتی ہیں، صفات کمال یعنی خوبیاں دنیا میں جتنی ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں کو اگر کسی ذات میں ہم محسوس کر سکتے ہیں اور کسی ذات میں ہم مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، اول کلمہ طیب، اور طیب معنی کیا؟ پاک۔ تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ارے بتائیے، میں نے بتایا تھا نا، ہر عیب سے پاک ہے، اور عیب ہم اپنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ ہر ایسی صفت سے پاک ہے جو صفت کسی کے اندر نقص اور کمی کو بتاتی ہے۔ تو اب اللہ کا تعارف، اس کے لفظ کا معنی ہم سمجھ گئے کہ اللہ وہ جس کے اندر دنیا کی تمام خوبیوں والی صفات ہیں،
اور اللہ وہ جس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور اللہ جامع ہے ہر خوبصورت صفت کا۔ اب ان جو صفات کو اللہ کی ذات میں جمع ہم مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی صفات، اسی کو کہا جاتا ہے اسماء الحسنی۔ سمجھ گئے ہم؟ تو اب اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ ارے بولو زور سے، نہیں آ رہی آواز، مزہ آنا چاہیے۔ اللہ، ارے بولو، اندر تک ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کبھی اللہ بول کے تو دیکھو، یہاں تک ٹھنڈک پہنچتی ہے، یہاں تک۔ اللہ، آیا مزہ؟ ہاں، تو اس لیے بزرگ کیا سکھاتے ہیں ہم کو کہ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ اللہ اللہ بولا کرو، دل کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ لفظ اللہ میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی تمام خوبیوں اور کمالات کو جمع کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ کا لفظ بولتے ہوئے جو مٹھاس اور جو مزہ آتا ہے، خدا بولتے ہوئے وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہی اللہ آپ کسی اور زبان میں منتقل کر دیں، انگریزی والے کیا بولتے ہیں؟ وہ مزہ نہیں آتا نا۔ تیلگو والے کیا بولتے ہیں؟ ہندی والے کیا بولتے ہیں؟ بھگوان۔ یعنی آپ لفظ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لفظ استعمال کریں، وہ تصور پیدا نہیں ہوتا جو اللہ کے لفظ میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب لفظ اللہ کے علاوہ ہم کوئی اور زبان کا لفظ استعمال کر رہے ہوں تو آگے والا اس چیز کو اتنا زیادہ قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بڑے علماء جب وہ کسی بڑے اسٹیج پر گفتگو کرتے ہیں اور وہاں غیر مسلموں کا بھی مجموعہ ہو اور اللہ کا لفظ استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی شکایت کا اندیشہ ہو تو وہ 1 2 4 دفعہ تو کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں اوپر والا، وہ جس نے ہم کو پیدا کیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اوپر والا صفت ہے، پیدا کرنا صفت ہے، تو لفظ اللہ کا ذاتی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے ہندوستان میں دارالعلوم کے ایک بڑے محتمم گزرے ہیں جن کا عرصہ بہت لمبا دارالعلوم دیوبند کا تھا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے احباب ان کے دیکھے ہوئے اس وقت پائے جاتے ہیں، مولانا احسان صاحب بھی ان سے پڑھے ہوئے ہیں، اس وقت شاید وہ اکیلے ہیں جو ان سے پڑھے ہوئے ہیں، بعد کے لوگوں نے نہیں پڑھا ان سے۔ تو وہ اتنے بڑے عالم تھے، 20 سال کی عمر میں وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنا دیے گئے تھے۔ ان کے والد تھے حضرت مولانا احمد صاحب اور ان کے والد تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو خطۂ صالحین قبرستان ہے، کہاں ہے؟ حیدرآباد میں خطۂ صالحین ہے قبرستان۔ کل جو جلسہ ہوا کہاں ہوا؟ کس کا جلسہ تھا؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کا تھا یا مجلس پرسنل لا بورڈ کا تھا؟ مسلم پرسنل لا کا تو لگا نہیں، مجلس پرسنل لا بورڈ کا جلسہ تھا۔ تو وہ جو جلسہ جہاں ہوا، علاقہ کون سا ہے؟ جگہ بلڈنگ کا نام نہیں، آپ یہاں سے جب آؤ گے نا ایک مینار مسجد سے، تو جب اب یہاں سے آؤ گے تو وہ جلسہ گاہ آنے سے پہلے داہنے ہاتھ پر آپ کو ایک قبرستان نظر آئے گا۔ کسی نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں۔ اور نظام حیدرآباد کی فوج کے ایک بڑے جرنیل کی قبر ہے اس کے اندر۔ کیا خاندان تھا اس کا؟ اللہ رحم فرما دے۔ بہرحال وہ پورے خاندان کا ایک قبرستان ہے۔ ارے وہ مشہور خاندان ہے نا ان کا، فوجی تھے۔ تو خطۂ صالحین میں آج بھی حضرت مولانا احمد صاحب کی قبر موجود ہے۔ جی، نظام نے، حیدرآباد نظام نے ان کو بلا لیا تھا یہاں پر، مفتی اعظم دکن بنا لیا تھا۔ نظام حیدرآباد کا ایک مزاج تھا کہ وہ دینی امور کی نگرانی کے لیے مستقل ایک عالم کو رکھتا تھا۔
تو اس نے کیا کیا کہ دارالعلوم دیوبند سے درخواست کر کے حضرت مولانا احمد صاحب کو یہاں بلا لیا کہ حضرت آپ یہاں رہیں۔ اور پھر حضرت مولانا احمد صاحب جب یہاں رہے تو وہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے اپنے دیوبند شہر، ان کی ٹرین نکلی یہاں سے پربھنی تک پہنچی، مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے پربھنی، وہاں ان کی ٹرین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نظام حیدرآباد کو اطلاع ملی، اس لیے کہ وہ بھی نظام اسٹیٹ کا حصہ تھا، اورنگ آباد تک کا علاقہ، تو نظام نے کہا کہ ان کو واپس حیدرآباد لا لیا جائے۔ پھر دیوبند خبر پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں انتقال ہوتا ہے تدفین وہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت کا اصول ہے، اور یہ اصول ہمارے اساتذہ نے اتنی سختی سے اس پر عمل کیا کہ رئیس المحدثین حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاذ، کووڈ میں ان کا انتقال ہوا ممبئی کے لیلاوتی میں، تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادے کو بلا کر کہا کہ بیٹا جہاں میرا انتقال ہو جائے وہیں میری تدفین کر دینا، مجھے دیوبند یا پالنپور منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت مولانا احمد صاحب کو بھی یہیں پر دفن کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں بھی بارہا حاضری کا موقع ملا ہے۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری طیب صاحب کے کمالات بڑے عجیب و غریب ہیں، اللہ نے ان کو اتنی صفات سے نوازا تھا، ماضی قریب میں اتنی جامع صفات عالم دین کی دوبارہ پیدائش ایسا لگتا ہے نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، دارالعلوم کے 50 سال کے محتمم تھے، 50 سالہ محتمام، جو دارالعلوم کی جو اصل بنیاد والا جو اصل عمارت نظر آتی ہے نا، جو دارالعلوم کی تصویر میں آتی ہے، وہ حضرت ہی کے زمانے کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر میں حضرت کو تعاون کی ضرورت پیش آئی تو حضرت نے اپنی اہلیہ کے کنگن بیچ کر کے اس کی رقم بھی اس کی تعمیر میں لگا دی تھی۔ تو قاری طیب صاحب کی ایک خصوصیت تھی خطابت، تقریر بہت جامع کیا کرتے تھے، اور ان کی خطابات موجود ہیں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے۔ تو حضرت کو ایک مرتبہ اسٹیج پر بلایا گیا، اور بلا کر کے یہ پابندی لگائی گئی اس لیے کہ حضرت ہر طبقے میں مقبول تھے، تو اپنے علاقے میں ایک جگہ ان کو ایک ایسی جلسہ گاہ میں بلایا گیا جہاں پر ہندو اور مسلمانوں کی ملی جلی آڈین تھی، مجموعہ تھا۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تقریر تو کریں گے لیکن اللہ کا نام زبان پر نہیں آئے گا، تقریر تو آپ کر لیں لیکن لفظ اللہ آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اسٹیج پر آپ تصور کریں کہ لفظ اللہ کے بغیر کوئی دین کی بات مکمل ہو سکتی ہے، لیکن جن کو اللہ صلاحیت دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ حضرت نے کیا کیا، بیٹھ گئے اور جا کر کہا کہ بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جلسے کے ذمہ داروں نے اس بات کا پابند بنایا کہ میں لفظ اللہ زبان سے نہ نکالوں، اور اگر مجھے اجازت ہوتی اور میں لفظ اللہ زبان سے نکالتا تو میں اللہ کے بارے میں یہ بھی کہنے والا تھا، میں اللہ کے بارے میں یہ بھی کہنے والا تھا، میں اللہ کے بارے میں یہ بھی کہنے والا تھا۔ 50 مرتبہ انہوں نے لفظ اللہ لکھا دیا۔ تو جلسے کا ناظم آ کر کہتا حضرت پابندی ہم نے ہٹا دی، شاید آپ پابندی نہ ہوتی تو اتنا اللہ نہ سناتے جتنا پابندی کے باوجود آپ نے سنا دیا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے اس کا جو لطف آتا ہے وہ عام دوسرے ناموں میں آپ کو وہ مزہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ذکر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ ذکر جو کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ لفظ اللہ کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ جتنے اللہ ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں لفظ اللہ ہی اس میں سب سے زیادہ آتا ہے، بلکہ سلسلے نقشبند کے اندر تو جو ذکر خفی ہوتا ہے، ذکر قلبی جو ہوتا ہے وہ بھی لفظ اللہ ہی کے کھینچ کر کے اس کے ہاں پر اپنے نقطے کو مرکوز کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب ذاتی نام اللہ کا کیا ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے نام ہم لیتے ہیں وہ صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان صفات کے دو حصے ہیں،
کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و احادیث کے اندر اس بات کی ہدایت ہے کہ اس صفت کو، اللہ کی صفت کو اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھا جائے گا، یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے رحمان اللہ کی ایک صفت ہے، کسی بندے کو رحمان کہہ کر نہیں بلایا جا سکتا، چاہے اس کا نام عبد الرحمن ہو تو عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہہ کر بلانا واجب ہے۔ اگر کسی نے عبد الرحمن کو رحمان بلا لیا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ دوسرا نام ہے رزاق۔ عبد الرزاق اگر کسی نے نام رکھا ہو تو اس کو عبد الرزاق ہی بلانا واجب ہے، رزاق اگر بلائیں گے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں گے۔ تیسرا ایک نام ہے قدوس، عبد القدوس ہی بلانا واجب ہے، قدوس نہیں بلا سکتے۔ چوتھا ایک نام ہے باری، عبد الباری بلانا ضروری ہے، صرف باری بلانا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہوگا۔ ایسے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ خالق، خالق کو خالق نہیں بلا سکتے، عبد الخالق ہی بلانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، باری اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، قدوس، رزاق، یہ جتنی صفات ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ البتہ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی ہیں اور خود قرآن و احادیث کے اندر وہ اللہ کے علاوہ بھی استعمال کی گئی ہیں، جیسے لقد کان لکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے ایک لفظ کیا آیا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کیا ہے آگے؟ رؤوف، اس کے بعد رحیم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے عزیز، رؤوف، رحیم، یہ چونکہ اللہ نے خود اپنے علاوہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے طور پر ذکر کیے، لہٰذا کسی بندے کا نام عبد الرحیم رکھا جائے تو اس کو رحیم بلانا جائز ہے، کسی بندے کا نام عبد الرؤوف رکھا جائے تو اس کو رؤوف بلانا جائز ہے، کسی بندے کا نام عبد العزیز رکھا جائے تو اس کو عزیز بلانا جائز ہے۔ اب اس تقسیم کے لیے آدمی کو بہت گہرا علم بھی ہونا چاہیے اور گہری معلومات بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ کہف کے شروع میں یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کیا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ تعالیٰ کو یا تو تم اللہ بلاؤ یا رحمان بلاؤ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اس کے بعد اَيَّمَّا تدعو، تم جو بھی اللہ کو پکارو، جس نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے ہی تمام خصوصی نام ہیں، اس کے ہی تمام۔ ایک مضمون اور اس میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس کی تعداد کے بارے میں عام طور پر جب آپ اس کی تعداد کے بارے میں سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، کتنے ہیں اللہ کی صفاتیں؟ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ 99، ایک کم 100، اور جن کے پاس قرآن کریم ہے وہ ذرا تلاش کریں اس میں کتنے لکھی ہیں، جنہوں نے یاد کیا ہے وہ بتا دیں کتنی ہیں، آپ اگر گنو گے تو زیادہ نظر آئیں گے۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے 99 صفات کو یاد کر لے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کتنا آسان ہے نسخہ، لیکن یاد کرنا مشکل ہے۔ اب آپ بتائیں کس نے یاد کیا ہے؟ گزشتہ اعلان ہوا تھا، یاد کرنے کا درخواست کی گئی تھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یاد کر لیجئے گا، کم از کم اپنی بچوں کو یاد کروا دیجئے۔ اب ہم نہ جائیں جنت میں، بچے تو چلے جائیں، ہم تو نہیں جانا چاہ رہے، بچوں کو تو جانے دیں۔
تو بھائی یاد کر لیجئے، آسان ہے، بہت آسان ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نام ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے نام اگر ہم یاد کریں تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ کیا جب دعا مانگنے کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھو گے نا، یا اللہ رحم فرما، یا رحمان رحم فرما، یا رحیم رحم، 99 نام گنتے گنتے آپ اللہ سے رحم کی بھیک مانگو گے تو اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت تو متوجہ ہوگی۔ اور حدیث میں کیا آیا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی اہم کام تمہارا لگا ہے، تم غم کے معاملے میں ہو، صدمے کے اندر ہو، تو تم کو یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے کہ ان سے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ 3-4 کلمات حضور نے سکھائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سے حضور نے فرمایا اپنی لاڈلی صاحبزادی سے کہ فرمایا بیٹا تم صبح شام یہ کلمات پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کافی ہیں۔ کیا فرمایا اس کے بعد، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سب کو یاد ہے تقریباً؟ ہم حضرت فاطمہ کو حضور نے فرمایا، لوگ یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو تسبیح فاطمہ ملی، سبحان اللہ، یہ بھی ملا، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میں بہت زیادہ کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہوں تو اللہ کو کیسے پکارتی ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کیا فرماتی ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بس یہ میں کہتی رہتی ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میری مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خوبصورت خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس امت کو۔ کیا کہا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یہ ہیں، آپ یاد کرو، ان سے پکارو اللہ کو، آواز لگاؤ۔ اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب استاذ محترم ہمارے فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی جس صفت کو آپ پکارو گے اللہ کی وہ صفت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہو اور بیمار آدمی سے آپ عیادت کے لیے جاؤ تو آپ کیا مشورہ دو گے، کیا پڑھنے کے لیے کہو گے؟ آپ یہی تو کہو گے نا کہ بھائی یا سلام پڑھتے رہو، یا سلام پڑھتے رہو، اس لیے کہ بیماری سے سلامتی کے لیے اللہ کی صفت سلام تمہاری طرف متوجہ ہو جائے تو تم بیماری سے باہر نکل جاؤ گے۔ پریشان حال آدمی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا رحمان، اللہ رحم کر دے تو معاملہ صاف ہے۔ بے روزگار ہے تو کہتا ہے کہ یا رزاق، حالات تنگ ہیں، بالکل راستے بند ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کہتا ہے یا فتاح۔ چھوٹے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آگے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پہلے ہی سبق سے اللہ کے آگے اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے۔ ربی یسر، اے اللہ میرے لیے آسان فرما، ولا تعسر، میرے لیے مشکل مت بنا اس تعلیم، اس سبق کو، اس تعلیم کو۔ وتمم بالخیر، اے اللہ خیر کے ساتھ اس پورے نظام کو، اس پورے سبق کو، اس پورے علم کو اختتام تک پہنچا۔ تمم بالخیر، ختم تک اے اللہ پورا کر دے۔ وبک نستعین، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یا فتاح، اے اللہ، اے فتاح، اے دروازے کھولنے والے، علم کے دروازے کھول دے، کامیابی کے دروازے کھول دے، مستقبل کے دروازے کھول دے، یا فتاح۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم سمجھیں اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ کو آواز لگائیں۔ اب جتنی صفات آپ کو یاد ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، جتنی صفات آپ کو یاد ہیں، کہاں تک؟ الرشید الصبور تک۔
ان صفات میں سے جس صفت کو آپ ارے بھائی چھوڑو کیا قصہ ہو رہا، چائے بند کر دو اگلے سبق سے، ضرورت نہیں چاہیے کی، بلا وجہ کے اشارے کرتے رہتے ہو یار، آئندہ سبق مت لائیے بھائی چائے وغیرہ۔ اللہ کی صفات کو ہم سمجھیں اور کسی ایک صفت کو پکڑ کر اللہ کو آواز لگائیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رب، یا علیم، آپ کو جو چاہیے ایک دفعہ کیا کریے گا، تمام ناموں کے ترجمے دیکھ لیجئے گا۔ عاملوں کی دکانیں بند، ہاں آپ جا کر بولیے گا مت کہ اب تمہارے خلاف چیلنج ہوگا، ابھی تو بہت چیلنجنگ کا زمانہ چل رہا ہے۔ جی آپ نام پڑھ لیجئے، دیکھیے آپ کے قرآن کریم میں نیچے لکھا ہوا ہے، آپ گھر چھپے اپنے بچوں کو چھوڑ کر جماعت میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں تیرے دین کے واسطے، گھر کی ذمہ داری تیری، اللہ کو ہم کون بولنے والے، مرضی اس کی، وہ حفاظت کرے نہ کرے، لیکن عاجزی کا طریقہ کیا ہے، اللہ نگہبانی آپ فرما دیجئے۔ اب نگہبانی والے لفظ کے لیے اللہ کی کون سی صفت ہے، مہیمن، حافظ الگ ہے حفاظت کے لیے، مہیمن، اللہ آپ نگہبانی فرما لیجیے، بات ختم۔ بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، اے نگہبان رب آپ ہی نگہبانی فرمائیے، نگرانی فرمائیے، میں تو آپ کے دین کی خدمت کے لیے چل پڑا۔ آپ دیکھیں جتنے کوئی آدمی آپ کی بے عزتی کرتا ہے، تھانوں میں آپ کے خلاف شکایت درج کرتا ہے، آپ کے خلاف واٹس ایپ فیس بک پر بہتان ترازی کرتا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک اللہ کا نام پکارنا شروع کر دیجئے، یا معز، کیا، یا معز، معیز غلط ہے، معز، اے عزت دینے والے اللہ۔ ظاہر ہے کہ جب وہ صفت متوجہ ہو گئی تو اس کی ہزار بے عزتیوں کے باوجود اللہ آپ کو نکھار دے گا، معز۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کے اندر اگر تکبر محسوس ہوتا ہو، ہم کو لگے کہ بھئی یہ تو بڑا ہے ایسے ہی آدمی، ہم بہتر ہیں، تو فوراً اللہ کی ایک صفت یاد کر لیجئے گا، اے مذل، اے مذل، یا مذل، معز مذل۔ اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جو عزت دینے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ذلت دینے والا ہے۔ میں اللہ آپ کی صفت ذلت کو میں بھول رہا ہوں، اس لیے میرے اندر تکبر آ رہا ہے، مولا کریم مجھے اپنے اوقات میں باقی رکھیے۔ آپ نام پڑھیے مالک۔ اب اس لائن پر اگر گیا میں، چلو ایک دو تین نسخے دے ہی دیتا ہوں بزرگوں کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اعمال قرآنی۔ کیا لکھی؟ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ رکھتے تھے، شاید آپ کے پاس مل جائے، آپ کے اعمال قرآنی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ہر صفت کے فائدے لکھے ہیں کہ اللہ کی اس صفت سے کیا فائدہ ہوگا، اس صفت کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی محبت، اور اچھا تم کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کی شادی نہیں وہ بھی بول رہی ہوں، لیکن مستقبل کے لیے سن کر رکھ لینا، ہاں مستقبل کے لیے سن کر رکھ لو۔ اور یہ کام جائز رشتے ہی میں کر سکتے ہیں، ہاں یہ بھی بتا دے رہا ہوں میں، کہیں تم یہ سمجھو کہ ناجائز رشتوں میں بھی استعمال کریں گے، اللہ کا نام ناجائز رشتے میں استعمال کرے گا تو کفر کا خطرہ ہے۔ کس کا خطرہ ہے؟ کفر کا خطرہ ہے۔ تو اب جائز رشتہ میاں بیوی کا ہے اور نا اتفاقی ہو گئی۔ نا اتفاقی کیوں ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی محبت میں کمی پیدا ہونے کی وجہ سے۔ تبھی تو ہوتا ہے نا بھائی، آپ جب تک مجھ سے محبت کریں گے میری ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی، جب آپ اس کے دل میں میری محبت کم ہوگی لوگوں کی یعنی کانوں کے بھرائی کی وجہ سے، یا آپ نے میرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے لگا کہ یار یہ تو اب آپ کو میری خوبیاں خامیاں نظر آئیں گی۔ انسان کی فطرت ہے نہیں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو
ہنر لگتا ہے۔ تو جب آپ اپنی نگاہوں میں کسی کے لیے محبت ڈال لیں، آپ کو اس کی بہت سی خراب باتیں بھی اچھی لگیں گی، اور آپ اپنی نگاہوں میں کسی کے لیے بغض اور عناد اور نفرت پیدا کر لیں، اس کی بہت سی اچھی باتیں بھی آپ کو بری لگتی ہیں۔ تو اس لیے ضابطہ کیا ہے کہ محبت کا بیج بویا جائے، اور وہ محبت کا بیج بونے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی پڑے گی، اور اللہ کی اس صفت کو تلاش کرنا پڑے گا جو صفت محبت دینے والی ہے۔ اور وہ کون سی صفت ہے؟ یا ودود، یا ودود، ود کہتے ہیں محبت کو۔ ایک اردو میں لفظ آتا ہے نا مودت، محبت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے اردو میں مودت، یہ مودت ودود سے نکلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نا لوددت، میری خواہش، دلی تمنا یہ ہے، نقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ہیں، تو اللہ کی اس صفت کو بندہ پڑھنا شروع کر دے، بیوی بھی پڑھ لے، شوہر بھی پڑھ لے، اور حضرت تھانوی نے نسخہ بتایا کسی میٹھی چیز پر دم بھی کر لے، چائے بناتے بناتے چینی پر دم کر دیا، اندر ڈال دیا، اب کوئی دیکھے ایسا نہ کرنا۔ ہاں اگر وہ دیکھ لیا یا اس نے تم کو ہم کو دیکھ لیا نا تو بھی نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، کچھ تو جادو کر رہا ہے۔ ہوا ہے صاحب کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، نوجوان شادی سے پہلے آتے ہیں کہ حضرت مولانا پہلی رات میں کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، ایک نئی نماز بھی ایجاد کر لی لوگوں نے، بیڈ روم کی نماز۔ یہ کون سی نماز ہے؟ پہلی اچھا، اتنا اہتمام سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نماز پڑھنا رہتا ہے؟ کوئی نماز نہیں، اب تو تیری خوشیوں کا جنازہ ہے، پڑھ لے، اپنے کنوارے پن کا جنازہ پڑھ لے، تجرد کا جنازہ پڑھ لے، اب تو پھر اب تم ایک فیملی لائف جینے والے ہو بھائی، تو کون سی نماز ہے؟ کوئی نماز ہے نہیں شریعت میں بلا وجہ، شریعت میں اضافہ۔ تو ہم نے ایک چیز ہے مصنون کچھ کام ہے، ارے وہ نوشاد سن لے، کچھ مصنون کام ہیں جن کے دوسروں کے ارادے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ نئی سواری یا نئی بیوی، وہ بھی سواری ہے، یا تو ہم اس پر سوار ہوتے ہیں یا وہ ہم پر سوار ہو جاتی ہے، ہوتا یہی ہے۔ تو اب جب نئی سواری آپ خریدیں، گھوڑا خریدا آپ نے، اونٹ خریدا آپ نے، دیکھیے یہ جو جانور ہے نا، عرب میں جو جانور پائے جاتے تھے، اونٹ اور گھوڑا اور گدھا اور خچر، عرب کے 4 جانور، ان کے اندر ان کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے۔ گھوڑا جب تک آپ کا ہے آپ کا ہے، اور اگر وہ بدک گیا تو آپ ہی کے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ اونٹ کا یہی حال ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بدکنے سے پناہ مانگی۔ اونٹ کو اللہ نے اتنا بڑا منہ دیا ہے، اگر وہ بدک جائے نا تو اپنے چرانے والے کی گردن ایسے پکڑے گا، ایسے 2-3 دفعے ہلائے گا تو اس کی گردن گئی۔ اس لیے اونٹ کے بدکنے سے پناہ چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو جانور ہیں نا، ان جانوروں کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی، جب بھی تم نئی سواری خریدو، نئی گاڑی خریدو، نیا گھوڑا خریدو، تو آپ اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا، اللہم انی اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا۔ اے اللہ میں اس کے خیر کا طلبگار ہوں، اور جو آپ نے اس کی فطرت میں خیر رکھا ہے وہ مجھے دے دیجیے، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور جو اس کی فطرت کے اندر شر ہے میں اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یعنی عادات کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ، فطرت کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ۔ اب علماء فقہا فرماتے ہیں کہ بیوی جب زندگی میں آئے تو اس کے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر اس طرح دعا پڑھ لینا چاہیے۔ مگر اب ایک نے سن لیا اور سن کر کے پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اب اس نے اس طرح بال دوپٹہ کیا کہتے ہیں گھونگھٹ ہٹایا، پیشانی کے بال پکڑ کر کے پڑھنا شروع کیا، جیب سے چٹھی نکالی، دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا پڑھ رہا، دیکھ رہا پڑھ رہا۔ اگلے دن ولیمے کی دعوت بھی کینسل ہو گئی۔ بولے پہلے دن ہی بچی کے اوپر جادو کر کے اپنے قابو میں لے لیے، چٹھی پھپھو اماں کوئی نہ کوئی چٹھی رکھ دی ہے ان کے پاس، اس لیے معاملہ ہی ختم تباہ ہو گیا۔ اب اس لیے ہم کیا کہتے ہیں
چلو جب انفرادی مل لو تب بتا دیتے ہیں۔ تو بات سمجھ گئے آپ حضرات کہ کیا ہوتا ہے، کام ڈھنگ سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا استعمال ہونا چاہیے، اس سے اللہ سے مدد ایسے مانگنی چاہیے۔ تو میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کے لیے چینی پر اگر آپ دم کرو تو ان کے سامنے دم نہ کرنا، ورنہ پھر وہ محبت بنے گی کسی اور جگہ محکمہ شرعیہ پہنچے گا معاملہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ان کے سامنے کوئی چیز مت کرنا۔ مٹھائی خرید لی آپ نے، جاتے جاتے دم کر دیجیے، ہاں مگر اس بات کی ضرور اطلاع رکھیے گا کہ وہ خود ہی کھائے، آپ خود ہی دیں ان کو، وہ خود ہی کھائے، کوئی اور کھا لے تو آپ کی محبت اس کے دل میں مسائل ہوں گے پیدا۔ تو اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو یاد کر لیں اور اس کو اس طرح سے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر کے مانگیں۔ پریشانی کے حال ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہم آمنا فی اوطاننا، ایک دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں امن عطا فرمائیے۔ اب آپ اللہ کو امن دینے والا اور مانتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو آواز لگائیں، یا مؤمن، یا مؤمن، اے امن دینے والے اللہ۔ آپ دیکھیں اتنے کمزور آدمی ہیں، ہارٹ اٹیک آ رہا ہو تو علماء بتاتے ہیں یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، کیا دعا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، اے طاقت والے اللہ، اے قدرت والے اللہ، اے زبردست اللہ، میرے دل کو بھی طاقتور بنائیے، مجھے بھی طاقتور بنائیے۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی پڑھ لیا کرو، حافظہ تمہارا مضبوط ہوگا۔ تو یہ تو گھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم خود کر سکتے ہیں، بس اللہ کی صفات ہم کو معلوم ہونی چاہیے، کس صفت کا کیا معنی ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہاں، مخصوص تعداد میں جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو پھر وہاں معاملہ بگڑے گا۔ جیسے ابھی یوٹیوب پر عملیات کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، وہ ایک پاکستانی پاگل ہے، شیخ الوظائف، ایک ہے نا، کیا نام اس کا، شیخ الوظائف کا، نہیں معلوم، چیک کر لیں۔ اچھا آپ کے فون، ارے وہ شیخ الوظائف نہیں پاکستان میں، طارق محمود چغتائی، ہاں طارق محمود چغتائی، شیخ الوظائف کے نام سے ایک بڑا روکھا سوکھا چہرہ لے کر کے، بڑی داڑھی اور کالا عمامہ پہن کر کے آتا ہے ایک شخص، وہ پورے قصے سناتا رہتا ہے جناتوں جادوؤں کے۔ عورتیں بہت بڑی فین ہیں اس کی، بہت بڑی فین ہیں عورتیں اس کی، طارق محمود چغتائی۔ میں اس کی آپ کو تصویر دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے احتیاط کریں۔ تو اس شخص نے پورے دنیا کے اندر عورتوں کو عملیات کے جال میں پھنسا کر اللہ اور اس کے رسول سے بڑا گمراہ کر دیا ہے، اور جھوٹی موٹی قصے ہیں یہ بندہ، یہ ہے وہ شخص۔ بھیا شاید نظر آئے نظر نہ آئے، ارے یہ طارق محمود چغتائی، ہاں وہی لاگو، اس نے بڑا تباہ کیا ہوا ہے۔ کیا بتاتا ہے یہ، میرے معمولات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، وہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جتنے دارالافتاء دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آدمی ڈھکوسلا ہے، دھوکے باز ہے۔ تو اس کے وظائف کو استعمال نہ کریں۔ ہمارے اکابر نے راتوں کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر ان کے قلب پر جن چیزوں کا القاء من جانب اللہ ہوا ہے، یا احادیث کے اندر چھپے ہوئے وہ وظائف اور دعائیں انہوں نے نکالی، جمع کی، اس سے آدمی کا کام بن جائے گا۔ مناجات مقبول ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کی، روزانہ بندہ اگر اس کی پابندی سے ایک منزل پڑھ لینا، اللہ کی قسم ہے کہ اس کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس میں سارا کچھ جمع ہو گیا۔ ایسی ایسی دعائیں اس کے اندر ہے کہ ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی دعا مانگنے کی تھی جی۔ اس لیے ہم حاجیوں کو کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں پڑھ لو ایک دفعہ، 5 گھنٹے کا وقت تمہارے پاس ہے، تنہائی میں بیٹھو، پوری مناجات مقبول پڑھ لو، ایک بھی قبول ہو گئی زندگی کا بیڑا پار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
آج کل خواتین سے پوچھنا، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت عورتیں اللہ الصمد کا وظیفہ بہت کرنے لگی ہیں۔ اچھا سنا ہوا ہے؟ کون سا وظیفہ؟ اللہ الصمد کا۔ اب یوٹیوب پر دیکھ لیا کہ 1000 بار اللہ الصمد پڑھ لو، 10,000 اللہ الصمد پڑھ لو، بیٹی کا رشتہ آ جائے گا۔ اب پڑھنا شروع کر دیا، نہ رشتہ آتا ہے نہ کچھ، جو پہلے سے سکون تھا وہ بے غارت ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب آپ کسی وظیفے کو مخصوص مقدار میں پڑھنا چاہتے ہو تو پھر وہ وظیفہ اپنا وہ اثر دکھانا شروع کرتا ہے جو اثر اس کا جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس وظیفے کی خدمت کرنے والے ان جنات کو آپ کو راضی کرنا ہوگا، جس کو عاملین کی زبان میں کہا جاتا ہے وظیفے کی زکوٰۃ۔ کوئی دیتا ہی نہیں، تو اس لیے نقصان الٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دعائیں قرآن و احادیث میں مستند روایات سے منقول ہیں ان کا پابندی سے اہتمام کرنے والے کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، آدمی اپنی کسی رکے ہوئے کام کو نکالنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو کہ مولا میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ نکالیے۔ اب آپ اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے فلاں کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ ہو رہا ہے اور یہ وظیفہ اتنی مقدار میں پڑھا گیا، اب اس کے بعد اس وظیفے کا ایک دوسرا اثر ہو گیا جسم پر، یعنی اللہ سے مانگنا اور دعا کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ وظیفہ پڑھیں گے بیٹھ کر کے، لیکن 10 منٹ اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے کاٹا جا رہا ہے، لا یعنی چیزوں کے اندر امت کو مشغول کیا جا رہا ہے۔ سارے وظیفوں کی جڑ اور اصل اور بنیاد اور سب سے مؤثر طاقتور وظیفہ اللہ کے لیے اللہ کو پکار لینا، اللہ سے اپنی حاجات کو مانگ لینا، ضروریات کا اللہ کے سامنے اظہار کر لینا۔ اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے لیے بہت خوبصورت نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے بلاؤ، پکارو۔ اور جو لوگ اللہ کے ان ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یلحدون، ان ناموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ یا تو اللہ کے ناموں میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جو صفات ہیں ان صفات کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی ہونی چاہیے، بے ادبی کرتے ہیں، یا مخلوق کے اندر اللہ کی صفات کو تلاش کر دیتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں آپ چاہیں تو ہو جائے گا، کتنا شرکیہ جملہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو ہو جائے گا، جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ کس کے چاہنے سے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو سکتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے۔ اور ہم آگے والے کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں آپ اگر سمجھ لیں تو ہو جاتا ہے، آپ اگر سمجھ لیں یہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو، کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ کی شان ہے۔ کن فیکون اذا اراد شیئا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، بندوں میں تلاش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کی صفات میں کجی والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سیجزون ما کانوا یعملون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچیں گے تو اپنے کیے کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ ہم کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو اتنا ہی چڑھایا جائے، کسی کی اتنی ہی تعریف کی جائے جتنے کا مستحق ہے۔ حد سے زیادہ تعریف مبالغہ آرائی ہے، مبالغہ اسلام میں جائز نہیں۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، مبالغہ کرنے والوں کی صفات کیا ہیں، مبالغہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے من چاہے آدمی کو اس کے حقیقی مقام سے بلند کرنا مبالغہ ہے، اور اپنے جس بندے کو ہم نہیں پسند کرتے اس کو اس کے حقیقی مقام سے گھٹا دینا بغض اور عناد ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ہدایت اور سیدھا راستہ ہے، اس پر ہم کو گامزن رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ یہاں آیا ہے لحد، یلحدون۔ قبر کا ایک نام لحد بھی ہے، قبر کا ایک نام لحد بھی ہے۔ اور یہ کیوں ہے لحد؟ کیوں کس قبر کو کہتے ہیں؟ وہ قبر جو سیدھی کھدنے کے بعد
بغلی کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایسے سیدھی جب صندوق بنتا ہے تو صندوق بننے کے بعد ایک حصہ بغل میں چلا جاتا ہے، بازو میں چلا جاتا ہے۔ یہ صرف ان زمینوں میں بغلی بنانا سنت ہے جو زمینیں گھٹ ہوتی ہیں۔ بغلی صرف ان زمینوں میں بنانی چاہیے جو زمینیں سخت ہوتی ہیں، نرم زمینوں میں بغلی مسنون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغلی جب بنے گی تو مٹی کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہے، میت کی بے حرمتی ہوگی۔ ہر جگہ بغلی نہیں بنتی، بلکہ جو زمینیں سخت ہیں وہ زمینیں بغلی کے قابل ہیں۔ تو جو بغلی والا حصہ ہم بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں لحد۔ پوری قبر کو لحد نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لحد سیدھا، قبر جو سیدھی بن رہی تھی اس سیدھے سے یہ حصہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، حق کے راستے سے تھوڑا سا ادھر یا ادھر ہٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں، اور ہٹنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ آج یہ زمانہ الحاد کا زمانہ ہے۔ قرآن کی آیتوں کا وہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے جو ان کے اپنے کام آ رہا ہے، جبکہ وہ مطلب قرآن و سنت کے شارحین نے بیان نہیں کیا۔ یہ بات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 70-80 سال قبل لکھی، یا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب حضرت نے یہ جملہ لکھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ آیتوں کا، قرآن کی آیتوں کا وہ مطلب سنایا جا رہا ہے جو مطلب ان کے اپنے من پسندید، ان کی اپنی پسند کا ہے، جبکہ شارحین امت اور شارحین قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ راستہ الحاد کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے آیتوں میں اور بھی بڑے قیمتی مضمون ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے بھائی، اللہ کے لیے بیچ بیچ میں اس طرح کی حرکتیں نہ ہونی چاہیے۔ چائے کی کیا اہمیت ہے، اور آپ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہو۔ معاف کرنا اگر آپ کو برا لگے، لیکن مجھے بہت برا لگا، اور اس کو بتا دیجیے گا عمر کو کہ اگر وہ یہاں سے تفسیر سے کے لیے چلا گیا تو دوبارہ اندر نہ آئے۔ گھومتا رہتا اونٹ کی طرح ادھر 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 ادھر۔ کوئی عقل وقل ہے کہ نہیں آدمی؟ بھائی میں روایتی مولوی نہیں ہوں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنے سے پہلے 1 ہفتہ میں محنت کرتا ہوں اس کے پیچھے، کچھ تو ہمارا خیال کر لیا جائے۔ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر ادھر، دماغ پر چلتے رہتے ہیں میرے وہ۔ تو تھوڑا سا آئندہ احتیاط کریے، بند کر دیجیے چائے وغیرہ کا سلسلہ، قطعاً اس کی اجازت آئندہ درس سے نہیں ہے۔ جی صاحب سوالات پوچھیے۔ اچھا یہ بھی چالو ہو گیا، اس میں آ گیا۔ جی